بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے پروفیسر محمد ریاض اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ریاض بزمی۔ خوش آمدید، ویلکم۔ آج ہم جو لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کا لیکچر نمبر جو ہے وہ 25 ہے، اور میں ہر روز ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا، کیونکہ جتنا لوگ آپ زیادہ لائک کرتے ہیں یوٹیوب اس ویڈیو کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے، زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ لے کے جاتا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نئے ہیں چینل پہ اور ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم آخر میں اس چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ میرے پاس ماشاءاللہ یونیک جو ویورز ہیں وہ 2000 سے اوپر جا چکے ہیں، لیکن ابھی اتنے لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں ہمارے لوگوں کے اندر جو کچھ ہمارے معاشرتی رویے ہیں کہ ویسے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کسی بندے کی، اگر کوئی جو ہے وہ اس حوالے سے خالصتاً ادب کی خدمت ہو رہی ہے تو۔ اچھا جی، آج ادبی اصطلاحات کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے، یعنی کہ جو ہماری لٹریچر کی ٹرمز ہیں، آپ انہیں کہہ سکتے ہیں جو ٹرمینالوجی ہوتی ہے ہر زبان کی، تو اردو زبان کی بھی کچھ ٹرمز ہیں، ان پر آج ہم جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی ہے جی ٹرم ہمارے سامنے آ رہی ہے آفاقیت۔ یہ جو ہے لفظ اردو کے لفظ آفاق سے نکلا ہے، جس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ایک دنیا کے، یعنی کہ ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک، یا ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، عالم بھی کہتے ہیں، جہاں بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جو پوری دنیا سے تعلق رکھنے والی عالمگیر ہو وہ آفاقی بھی کہلاتی ہے۔ آفاقیت کے ضمن میں یہ بات ہے کہ اس کا تعلق اساسی طور پر موضوعات اور مضامین سے تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ جب کوئی فن پارہ جو ہے وہ ایک آفاقی اس کے اندر جو مضمون ایسا ہو کہ وہ آفاقی اہمیت، عالمگیر اہمیت کا ہو، اور وہ اپنی جو زمینی حدود و قیود ہیں ان سے ماورا ہو کر ہر دور اور ہر عہد کے لیے جو ہے وہ ہو جائے، تو ایسے جو ہے وہ فن پارے کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جی اس کے اندر آفاقیت ہے، آفاقی جو ویلیوز کا حامل یہ فن پارہ ہے۔ جیسے کہ یہ غالب کا شعر ہے، بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اور غالب ایک جگہ پہ اور لکھتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر سادہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہو جائے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی معراج پر جو ہے وہ پہنچ سکے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ تو یہ وہ غالب کے وہ افکار ہیں، وہ خیالات ہیں جو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، یعنی کہ آج اگر ہندوستان کے اندر بھی غالب کے نام لیوا ہیں تو یہاں بر صغیر میں، بلکہ جہاں جہاں اردو طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ غالب کی جو ہے وہ اس آواز کے اندر آواز ملا رہا ہے کہ ہیں دنیا میں اور بھی سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو اس کے بعد یہی آمد اور آورد۔ آمد جو ہے یہ آمدن مصدر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہے کہ آنا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر کوشش کے خیالات کا ذہن کے اندر آ جانا۔ شاعری جو ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک آمد کا اور ایک آورد کا۔ آمد اس وقت کہتے ہیں کہ یعنی کہ بغیر کسی کوشش کے، بغیر سوچ بچار کیے شاعر کے ذہن کے اندر کوئی خیالات آئے، اس نے صفحہ کرتاس پر جو ہے وہ منوعاً منتقل کر دیا، تو اسے جو ہے وہ ہم کہیں گے شاعری کی اصطلاح کے اندر، ادبی اصطلاح کے اندر آمد۔ ایک دوسرا اور ہے، وہ ہے آورد، جو کہ آوردن مصدر سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب سوچ بچار کر کے خیالات اور مضامین کو جو ہے وہ کھینچ کے لانا، خوب سوچ بچار کر کے جو ہے وہ صفحے پہ اپنے خیالات کو منتقل کرنا، تو اسے جو ہے وہ آورد کہا جاتا ہے اس کی اصطلاح میں۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے آمد کی نسبت جو خوب سوچ بچار کے بعد شاعری لکھی جاتی ہے اسے ملک و قوم کے لیے اور ملت کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند قرار دیا ہے۔ اپنی انہوں نے کتاب مقدمہ شعر و شاعری کے اندر اس بات پہ جو ہے وہ پردہ اٹھایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد ہمارا تیسرے نمبر پہ آتا ہے جی ابتذال۔ ابتذال کے لغوی معنی ہوتے ہیں جی کھو دینا یا بیہودہ خرچ کرنا، بے اعتباری، بے قدری، پامالی، اخلاقی پستی، عمومیت۔ یہ لفظی مطلب آگے اگر ہم دیکھیں تو شاعری کی اصطلاح کے اندر ابتذال اسے کہتے ہیں
کہ فن پارے کے اندر ایسے الفاظ کو لانا جو عامیانہ ہوں، بازاری ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے اندر اخلاقی پستی کے جو ہے وہ کے طور پہ وہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوں، اور ایک عام بازاری اور عام لوگوں کی بول چال سے تعلق رکھتے ہوں، تو ایسی اسے پھر شاعری کی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ ابتذال کہتے ہیں۔ اور مولانا شبلی نعمانی جو ہیں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ جو ہیں یہ نذیر اکبر آبادی کے کلام کے اندر جو ہے وہ ابتذال کے عناصر ہیں، کیونکہ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ ان کے دور کے اندر جو ہے وہ نذیر کو تو شاعر ہی نہیں مانا گیا تھا، یہاں تک کہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا شبلی نعمانی، ان لوگوں نے بھی جب ان کے کلام کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ خیالات تو گویا ٹھیک ہیں، لیکن ان کی جو زبان ہے وہ بازاری ہے، عامیانہ ہے، اور انہوں نے بازاری عام لوگوں کی زندگی کے حالات و واقعات لکھے ہوئے ہیں، لہذا انہوں نے کوئی اس سے زیادہ وقت نہ دی تھی۔ تو میں نے پہلے بھی شاید بتایا ہوا ہے کہ یہ تو پھر ترقی پسند تھے، نقاد جب آئے انہوں نے چونکہ ایک اپنے گرد جو ہے وہ حلقہ اور دائرہ بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ جھاڑ پونچھ کے صاف کر کے منظر عام پر لائے کہ یہ تو بھی پہلا عوامی شاعر ہے جسے آج تک آپ لوگوں نے تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ تو اسے جی شاعری کی اصطلاح کے اندر جو ہے وہ ابتذال کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ون آ گئی ہے جی ابہام، یعنی کہ فن پارے میں یا شاعری کے اندر کوئی ایسی گول مول بات یا پوشیدہ بات کہہ دینا جس سے پوری بات سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، تو اسے یا ابہام یا مبہم جو ہے وہ مضمون یا وہ فن پارہ جو ہے وہ اسے کہتے ہیں ہم۔ تو ابہام بھی اگر ایک حد سے زیادہ اگر اس شاعری کے اندر آ جائے تو پھر وہ بھی ایک طرح سے عام بندے کی تو سمجھ میں نہیں آئے گی، تو وہ بھی ایک شاعری کے ذرا تھوڑے سے عیب کے اندر شمار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مرزا غالب جو ہے وہ ابتدائی دور میں جو ہے وہ بیدل حیدری کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے، انہوں نے خود بھی کہا کہ طرز بیدل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے، یعنی کہ یہ جو بیدل حیدری تھے یہ بڑی ایک مشکل اور سنگلاخ زمینوں کا استعمال کرتے تھے، مشکل بحروں کا استعمال کرتے تھے، تو غالب نے بھی انہیں فالو کیا۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس دور کے جو شاعر تھے انہوں نے غالب پہ الزام جو ہے وہ لگا دیا کہ یہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ مبہم اس کی شاعری ہے، اس کی شاعری کے اندر ابہام ہے، یا یہ جو ہے وہ مومل بکتا ہے، مومل جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ گو کہ آگے چل کر ہم بات کریں گے ان کی وہ ایک تھی، یعنی کہ وہ جیسے کہ بڑی مشہور و معروف ان کی وہ پہلی غزل ہے، اس کا جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی کہ کدھر گیا جی، ابہام، تو خیر جس کے اندر وہ کہتے ہیں نا کہ کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آ کے جو کاغذی پیراہن، تو ابتدائی دور میں لوگوں نے کہا کہ یہ مبہم شعر ہے، اس کا کوئی یہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ مومل ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، لیکن بعد میں نظم طباطبائی اور دوسرے شارحین غالب نے جو ہے وہ اس کی یہ شرح بیان کی کہ چونکہ ایران کے اندر جب کوئی فریادی ہوتا تھا تو وہ کاغذ کا لباس پہن کر جو ہے وہ حکمران کے سامنے یا قاضی کے سامنے پیش ہوتا تھا انصاف لینے کے لیے، لیکن شارحین کہتے ہیں کہ ایسا غالب نے یہ اصطلاح تو استعمال کی ہے، لیکن آج تک اس طرح کاغذی لباس کے اندر نہ کسی نے سنا نہ کسی نے کہا، تو یہ غالب نے جو ہے وہ اس حوالے سے اپنی جو ہے وہ بات کر دی تھی۔ آگے ہے جی ترفع یا عرفائیت۔ ترفع یا عرفائیت لان جائنس کی یہ جو ہے نا یہ وضع کردہ اصطلاح ہے، اور اسے انگریزی میں جو ہے وہ سبلیمیٹی اور اردو میں ترفع یا عرفائیت کہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سجاد باقر رضوی کہتے ہیں کہ یہ جو صفت ہے یہ قاری یا سامع کو بلند تر انبساطوں آ گئیں وجد انگیز جذباتی اور تخیلی سطح تک لے جاتی ہے، اور وہ از خود رفتہ ہو کر جو ہے وہ فن پارے کے اندر موجود ان چیزوں کے اندر، جسے پنجابی میں آپ لوگ نہیں کہتے ہیں کسی جی حال پڑ گیا ہے، یعنی کہ بعض اوقات کچھ لوگ قوالی سنتے ہوئے اپنے مرشد کے حضور بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پہ کہا جاتا ہے جسے حال پڑ گیا ہے، تو حال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ
ذوق اور ایک تخیل کی وہ الفاظ جو ہیں وہ اس کے گویا دل کے اندر اتر رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے ایک تخیلی طور پہ بلندیوں پر لے جاتے ہیں. تو اسے ہی ہم جو ہے وہ عرفائیت یا ترفع کہتے ہیں. اور لان جائنس نے جو ہے یہ اصطلاح جو ہے وہ متعارف کروائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایسا ادب کے اندر جو ہے وہ آپ تخلیق کریں کہ جو کیفیت لکھنے والے کے دل پہ ہوتی ہے جب وہ لکھ رہا ہوتا ہے وہی کیفیت قاری یا سامع تک اگر ہو تو پھر اس کا جو صحیح حق ہے وہ شاعری کا ادا ہو جاتا ہے. تو آگے جی ہم چلتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک یہ صفت قاری یا سامع کو بلند تر انبساط آ گئیں اور وجد انگیز جذباتی اور تخیلی سطح تک لے جاتی ہے اور وہ خود از رفتہ ہو کر ان رفتوں کو چھونے لگتا ہے. تو یعنی کہ وہ ان بلندیوں پر جو ہے وہ گویا خود جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو اسے جو ہے وہ ترفع یا عرفائیت کہتے ہیں. اس کے بعد تاکید لفظی. یہ جی ذرا میں دوبارہ لکھ لوں، ذرا لکھنے میں مسٹیک ہو گئی. تاکید لفظی، تاکید کا جو مادہ ہے وہ عقد سے نکلا ہے جس کا مطلب گرا ہے. گرا جسے آپ گنڈ بھی کہتے ہیں، گانٹھ ڈالنا، تو گرا لگانا. تاکید کے لغوی معنی ہے گرا دینا یا پوشیدہ بات کہنا. علم معنی کی اصطلاح کے طور پہ تاکید جو ہے تاکید لفظی جو ہے یہ شاعری کے معائب میں سے ہے. معائب کہتے ہیں عیب میں سے، یعنی کہ ایک حد تک تو اگر گرا لگائی جائے تو پھر تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ اس حد تک ہو کہ عام بندہ اسے سمجھنے سے ہی قاصر ہو تو پھر یہ شاعری کے عیب میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہ ایک شاعر تھے مسرور نامی، انہوں نے اس پہ لکھا کہ تاکید کلام میں جہاں ہوتی ہے، تاکید کلام میں جہاں ہوتی ہے سامع کی طبیعت پہ گراں ہوتی ہے. یعنی کہ جب سامع کو یا قاری کو اس کا سمجھ ہی نہیں آئے گا، جس طرح کہ ایک دور کے اندر اردو علامتی افسانہ جو ہے وہ لکھا گیا 55 اور 60 کی دہائی میں، اور اس میں ایسی ایسی وہ علامات استعمال کی گئیں جو عام بندے کے پلے ہی نہیں پڑتی تھیں. تو ایک بڑا چلن ہوا، لیکن اس کے بعد پھر آج جو ہے وہ ایک کہانی کی طرف افسانے کا لوٹ آنا اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہی جو ہے وہ چیز بنائی جاتی ہے. لہٰذا علامتی کا کوئی، چونکہ عام قاری یا سامع اسے اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو جیسے کہ یہ ایک شعر بھی ہے، لیتا اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں. اور تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ شاعر نے اردو کا جو ہے وہ صرفی اور نحوی جو ڈھانچہ ہے اسے ہی متاثر کر کے رکھ دیا. یعنی کہ ہمارے بولنے میں بات چیت میں فصاحت اور بلاغت، اور شعر بھی وہی اچھا لگتا ہے جو ایک روانی کے ساتھ جو ہے وہ زبان پہ آگے چلے. اب یہاں پہ آپ دیکھ رکھتے ہیں کہ لیتا اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین، کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آہو فغاں. اور اب اس کے اندر اتنا جو ہے وہ بریکیں آئی ہیں، کہہ لیں کہ ایک روانی کو جو ہے وہ توڑا گیا ہے کہ وہ زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی بڑا جو ہے وہ رک کے اور ٹھہر کے. تو اسے جو ہے وہ اردو کے اندر تاکید لفظی کہتے ہیں. یعنی کہ ایسی گرا لگا دینا، ایسی جو ہے وہ پوشیدہ بات کر دینا کہ جو علم معنی کی اصطلاح میں یہ پھر معائب یا اس کے عیب کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے. جس طرح کہ میں نے پہلے بھی یہ شعر کا حوالہ دیا تھا آپ کو کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکرے تصویر کا. اب یہاں وہاں یہ ابہام میں بھی آ جائے گا شعر، اور یہاں تاکید جو ہے وہ مانوی کے اندر آئے جائے، یہ مانوی میں آئے گا. یعنی کہ کلام میں پائے جانے والے مانوی اشکال و ابہام کا دوسرا نام ہے. اور یہ عیب اس وقت پیدا ہوتا ہے جب خاص لفظ سے شاعر کی مراد کچھ اور ہو. یعنی کہ تاکید مانوی، تاکید لفظی تو وہ ہے نا کہ لفظوں کے ہیر پھیر سے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ جلدی سمجھ میں ہی نہ آئے. اور جو ہے تاکید مانوی یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ کلام کے اندر کچھ ایسے لفظوں کو جمع کرتا ہے، ایسے لفظوں کو لاتا ہے یا ایسی علامات کا استعمال کرتا ہے، اور شاعر کی مراد یا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والا یا سامع جو ہے
اسے اس مقصد تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنے پاس سے کوئی اور مقصد جو ہے وہ بیان کا بنا لیتا ہے۔ لہٰذا اسے جو ہے وہ تاکید معنوی کہتے ہیں، اور غالب کے کلام کے اندر یہ تاکید لفظی اور تاکید معنوی دونوں چیزیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ جیسے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا۔ تو کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا، ایک دور تک بلکہ ایک عرصے تک شارحین غالب جو ہے وہ یہ کہتے رہے، لوگوں نے کہا کہ یہ شعر جو ہے یہ مومل ہے، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ لیکن میں بعد میں مولانا غلام رسول مہر اور جو نظم طباطبائی ہیں انہوں نے اس کی شرح کے اندر کہا کہ یہ ایران کے اندر ایک روایت ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں جو فریادی ہوتا تھا وہ کاغذ کا لباس پہن کے حاضر ہوتا تھا تاکہ مجھے انصاف جو ہے وہ میسر آ سکے۔ یعنی کہ شارحین کے مطابق یہ کاغذی جو پیراہن ہے یہ ایک ایسا لباس ہے جس کے بارے میں نہ آج تک کسی نے سنا اور نہ آج تک کسی نے دیکھا۔ آگے ہے جی تغزل۔ تغزل جو ہے یہ غزل سے ہی نکلا ہے، اور تغزل کو سمجھنے سے پہلے ذرا غزل کے بارے میں آپ کو جان لینا ضروری ہے۔ غزل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو لفظی مطلب تو اس کے ہوتے ہیں، یعنی کہ عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، لیکن اس کے بارے میں جو ہے نا وہ کئی قسم کے اس کے جو ہے نا اس کے معنی اور بنتے ہیں اصطلاح کے اندر۔ اصطلاح کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ہرن جو ہے وہ ایک شکاری کے چنگل میں پھنس جاتا ہے اور ایک درد بھری چیخ آہ بلند کرتا ہے، اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اور قیس رازی بھی یہ ہرن کے بارے میں قیس رازی نے ہی مثال دی ہے۔ اس کے علاوہ آٹا گوندتے ہوئے وہ عورت کی چوڑیوں کی آواز، اور وہ جو کنالی ہوتی ہے جس کے اندر آٹا گوندا جا رہا ہے، اور زمین، اور ان دونوں تینوں چیزوں کی وہ جو مخصوص آواز ہوتی ہے اسے بھی جو ہے وہ غزل کہا جاتا ہے۔ یہ چیز شاید آپ کے لیے نئی ہو، لیکن اسے بھی جو ہے وہ غزل کہا جاتا ہے، چونکہ غزل کے اندر ایک درد، ایک دل گدازی، اور ایک اس کے اندر جو ہے وہ ایسی لے ہوتی ہے جو انسان کے لطیف جذبات کی آبیاری کرتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں جی تغزل پر۔ غزل کے مخصوص مزاج اور تیکھے پن کو کہتے ہیں تغزل، ٹھیک ہے جی۔ اس وصف کے بہت سے عناصر ترکیبی ہیں جن کی نشاندہی کی جاتی ہے، یعنی کہ تغزل کے اتنے عناصر ہیں کہ ان کی نشاندہی جو ہے وہ ایک اکائی لفظ میں یا ایک لفظ کے اندر بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ان میں سے جو موٹا موٹا سا مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے۔ بہرحال یہ اس لطیف جوہر کا نام ہے جو غزل میں لطف و اثر اور حسن پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کلاسیکیت یا جو لٹریچر کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ جب کلام سنتے ہیں تو ان کے دل سے بے ساختہ نکل جاتی ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو شاعر نے کہا ہے یہ گویا میرے بھی دل میں تھا، یعنی کہ میں بھی اس موضوع پہ یہی کہنا چاہتا تھا لیکن مجھے الفاظ نہیں مل رہے۔ تو اسے جو ہے یہ دراصل ہمارے وہ اندر موجود جو لطیف جذبات ہیں ان کی آبیاری ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے یہ کلام اچھا لگتا ہے۔ اور باقی اجزائے ترکیبی کے اندر جذبہ و خیال کے عناصر بھی جو ہیں یہ بھی تغزل کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غزل یا اس کلام کو جو پڑھنے کا ایک انداز ہے وہ بھی کسی حد تک اسی تغزل کا حصہ ہے، کیونکہ لفظوں کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات وہ چیز نہیں ہوتی جو لہجہ ان لفظوں کو یا کلام کو لہجہ جو ہے وہ بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ضیاء محی الدین جو ہیں اردو میں شاعری پڑھتے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے ان سے سنتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک پڑھنے کا تحت لفظ وہ ایسا پڑھتے ہیں کہ وہ انداز ہر بندے کو جو ہے وہ بھا جاتا ہے۔ تو گویا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو شاعری بھی پڑھتے ہوئے اس سے اچھی خاصی شاعری کو نثر بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے پھر غزل کے وہ جو تغزل کا عنصر ہے وہ بڑا مجروح ہوتا ہے۔ آگے ہے جی تنافر، لغوی معنی نفرت کرنا کے ہیں اور بھاگنا کے ہیں۔ یہ علم معنی کی اصطلاح میں عام طور پہ رائج ہے جو کلام کے ایک ایسے عیب کی نشاندہی کرتے ہیں جسے قدیم علماء ادب فصاحت نے جو ہے وہ جائز نہ مانا ہو، جو اسے مطلب علماء ادب جو ہیں ایک ایسا عیب یا ایک ایسا لفظ جس سے نفرت کرنا، بھاگنا، جس سے شاعروں نے تھوڑا سا دور بچ کے ہی رہے ہیں، تو ان سے عام طور پہ ہمارے جو قدیم جو اہل زبان انہوں نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ تو آگے اس کی دو صورتیں ہیں تنافر پیدا ہونے کی کلام کے اندر۔ وہ کون کون سی دو صورتیں ہیں تنافر کی؟ پہلی صورت ہے کہ ہم مخرج دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو جو ہے وہ اکٹھا لے آنا، جن کا یعنی کہ مخرج آواز ادا کرنے کا جو ہے وہ مخرج ایک ہی ہو،
تو وہ کلام کے اندر گویا ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک مثال بھی یہاں پہ دی ہوئی ہے, یہاں پہ ہے جی کہ شعر یعنی کہ کہہ رہا ہے کہ شعر دراصل, یہ تو رئیس المتغزلین حسرت موہانی کی تھی, شعر دراصل وہی ہیں حسرت سنتے ہی جو دل میں اتر جائیں. تو آگے اس میں دو صورتیں ہیں جی, ہم مخرج الفاظ ایک یا ایک سے زیادہ اکٹھے ہو جائیں تو کلام کے اندر ناہمواری اور کھردرا پن آ جاتا ہے. جیسے کہ وہ مثال ہے, جیسے تم کیا کیا کرتے ہیں, یعنی کہ کیا کیا دو دفعہ آ جائے اگر خاص طور پہ شاعری کے اندر, تو پھر یہ تھوڑا سا ذرا تنافر کے زمرے میں آ جاتا ہے. یعنی کہ ایک تو تنافر کی صورت یہ ہے کہ دو ہم مخرج, دو یا دو سے زیادہ ایک ہی مخرج والے لفظوں کو اکٹھا لے آنا. ایک دوسرے عیب کی اس کی صورت یہ ہے کہ کلام میں دو لفظ ایسے استعمال ہوں کہ پہلے کا حرف آخر اور دوسرے کا حرف اول ایک ہو جائے, تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ اسے تنافر کہتے ہیں ادبی اصطلاح کے اندر. اس کے بعد حقیقت نگاری ہے, اسے جو ہے وہ ریئلزم یا ریئلسٹک اپروچ بھی کہتے ہیں. تو حقیقت نگاری جو ہے یہ سب سے زیادہ حقیقت نگاری کے نام پہ جو ہے, آپ کو پتہ اردو ادب کے اندر جو ہے وہ ایک فوش ادب کو بھی پروان چڑھایا گیا حقیقت نگاری کے نام پہ. جس طرح کے جو ہے وہ آپ عزیز احمد کے ناولوں میں دیکھیں یا عصمت چغتائی کے افسانے اور ناولوں میں دیکھیں, منٹو کے ہاں بھی, تو یہ حقیقت نگاری کے نام پہ جو ہے وہ بہت کچھ کھلا جو ہے وہ لکھا گیا. اور سب سے زیادہ اس کے حقیقت نگاری پر عمل پیرا ہونے والے ترقی پسند ادیب تھے, جنہوں نے ترقی پسند ادب, گو کہ ان کا نعرہ تھا ادب برائے زندگی, یعنی کہ ادب کو زندگی کا جو ہے وہ عکاس ہونا چاہیے. ایک اور نظریہ ہے ادب برائے ادب, وہ رومانوی تحریک والوں کا نعرہ تھا کہ ادب کو جو ہے وہ ادب کے زمرے میں رہ کر ہی تخلیق کرنا چاہیے, اسے کسی ایک مقید دائرے کے اندر جو ہے وہ بند کرنا تو یہ ادب کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہے. تو حقیقت نگاری کے نام پہ آپ کو پتہ, اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. خارجیت جو ہے یہ اسے ادب کی اصطلاح ہے, اور خارجیت اسے کہتے ہیں کہ اپنے باہر کی دنیا کے حالات و واقعات یا جو شاعر اسے محسوس کرتا ہے بیان کیا جائے تو اسے خارجیت کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دبستان لکھنؤ والے جو ہیں ان کے ہاں شاعری کے اندر خارجیت کے عناصر ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لکھنؤ میں دلی کی نسبت زیادہ استحکام رہا, دولت کی ریل پیل تھی, نواب تھے, شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے. تو ایسی صورتحال کے اندر شاعروں نے خوشی کے جو ہے وہ, آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی کیفیت سدا ایک جیسی نہیں رہتی ہے, جب جو ہے وہ برے حالات ہو جائیں تو اس کا سوچنے کا انداز اور یہ ساری چیزیں قدرے بدل جاتی ہیں. جس طرح کہ خواجہ حیدر علی آتش نے جو ہے وہ لکھا تھا, آتش وہی بہار کا عالم ہے باغ میں, آتش وہی بہار کا عالم ہے باغ میں, تاحال ہے مقدور دماغ ہوائے وطن درست. یہ وہی غزل ہے, آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست, بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست. تو گویا یہ ایک خارجیت کے عناصر کی نشاندہی کی جا رہی ہے. تو اسے ادبی اصطلاح کے اندر کہتے ہیں جی خارجیت. اس کے بعد ہے داخلیت. داخلیت جو ہے دبستان لکھنؤ کا نمایاں عنصر کیا تھا, خارجیت. جبکہ دبستان دہلی کے جو شعراء تھے, آپ کو پتہ ہے دہلی کو کئی دفعہ جو ہے وہ لوٹا گیا اور خون کی ندیاں بہا دیں نادر شاہ نے اور احمد شاہ ابدالی نے. ان حملوں کی وجہ سے یہاں سے شاعر مفلوق الحال ہو کر, کیونکہ جب نوابوں کے پاس یا جو صاحب ثروت ان کے پاس اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تو وہ شاعروں کو کیا خاک دیں گے, تو شاعروں نے کسی نے فیض آباد کا رخ کیا, کسی نے لکھنؤ کا, اور جدھر کس کا منہ ہوا وہ نکل گیا. تو ان لوگوں نے, جس طرح کہ وہ میر کے چند ایک اشعار بھی مشہور ہیں کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں, ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے, دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, اور رہتے تھے منتخب صدا روزگار کے, پھر فلک نے اس کو لوٹ کر ویران کر دیا, رہنے والے ہیں ہم اسی اجڑے دیار کے. تو گویا یہ ایک اندرونی کیفیات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. جس طرح میر نے کہا تھا ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے, درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. تو گویا ایک اپنی اندرونی جو پریشانیاں ہیں
اپنے اندرونی انفرادی جو رونا رویا گیا ہے، اسے جو ہے یہ جو ہے وہ داخلیت کہتے ہیں۔ آگے جی رجائیت ہے، انگریزی میں اسے آپٹیمسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ رجا سے نکلا ہے۔ رجا کا مطلب ہوتا ہے مثبت رویہ، یعنی کہ کچھ شاعروں کے ہاں رجائیت کے عناصر ہیں اور کچھ کے ہاں یاسیت کے عناصر ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو رجائیت مثبت رویہ، یعنی کہ ایک ایسا بندہ کہ جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ آنے والے وقت کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ جس طرح ناصر نے کہا تھا نا کہ غم نہ کر عمر پڑی ہے ابھی، تو گویا ایک رجائیت کا پہلو جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، کشت مٹی کو کہتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو ایک مثبت رویہ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، اسے ادب کے اندر جو ہے یہ رجائیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی قنوتیت۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جی قنوتیت کا امام کون ہے، یا یاسیت اور قنوتیت ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ یاسیت اور یہاں ابلیغ میں میرے پاس جگہ نہیں تھی، نہیں تو یاسیت بھی لکھنا تھا۔ یاس بھی کہتے ہیں نا امیدی کو۔ تو قنوتیت یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ نا امید ہونا اور ایک تاریک پہلو کو دکھانا کہ اب تو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، آنے والے وقتوں کے اندر اب کون ٹھیک کرے گا۔ یہ جو ہمارا خاص طور پہ آج یہ ملکی ہماری سیاست کی بات کریں تو یہ لوگ کہتے ہیں جی یہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہی نہیں۔ تو بھی ٹھیک کیسے ہوگا؟ ہم جو ٹھیک کرنے والے ہیں، کبھی ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے؟ جب الیکشن کی باری آتی ہے تو ہم ووٹ اسے دیتے ہیں جو آپ کے محلے میں کوئی سولنگ نالی یا کوئی چھوٹا موٹا کام کرے یا آپ کے تھانے میں کام دے گا۔ تو پھر کیسے کون چینج لائے گا؟ چینج اس وقت آتا ہے جب اپنے اندر سے آپ جو ہے وہ کچھ تبدیلی چاہتے ہیں۔ چلیں جی واپس آتے ہیں، سوری سیاست میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو قنوتیت جو ہے یہ اسے انگریزی میں کہتے ہیں پیسیمسٹ، ٹھیک ہے۔ تو نا امید کہتے ہیں، زندگی کا تاریک پہلو ہی دکھانا۔ تو یاسیت کا امام جو ہے، یعنی کہ سب سے بڑا جو جس نے یاسیت کو پھیلایا، تو وہ شاعر کا نام ہے جی فانی بدایونی۔ یہ بدایوں شہر کا رہنے والا تھا، اسی لیے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ فانی بدایونی لگاتا تھا۔ اور اس کا وہ شعر بھی بڑا مشہور ہے کہ فانی بلائے مرگ سے غم کیجئے غلط، فانی بلائے مرگ سے غم کیجئے غلط، آگے ہے اب جستجوئے راحت دنیا نہ کیجئے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اے فانی اب کچھ مرنے کی تدبیر کرو، اور یہ جو اپنے غم ہے نا مر کر یہ ہلکے ہوں گے، ایسے دنیا کے اندر کیا بڑھنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے فانی اب دنیا کی چاہت کرنا یا یہاں پہ سکون پانا، یہ سوچنا بھی جو ہے تو چھوڑ دے۔ آگے جی ہمارا 15واں اور آج کا آخری ہمارا پوائنٹ ہے غرابت، جو کہ اردو کے لفظ غربت سے نکلا ہے، یعنی کہ اجنبی اور نامانوس الفاظ کا زبان کے اندر لانا، جن سے عام طور پہ ہمارا قاری بھی ناواقف ہے، ہمارے تہذیب و ثقافت سے بھی وہ لفظ جو ہے وہ جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو نامانوس الفاظ جو ہے اسے جو ہے وہ غرابت کہتے ہیں۔ جب کوئی اجنبی نامانوس اور کہہ لیں کہ ایسا لفظ لایا جائے جو ہماری تہذیب و ثقافت کا ہے ہی نہیں، جسے قاری یا سامع سمجھنے کی سکت ہی نہیں رکھتا، تو پھر اسے جو ہے وہ غرابت کہتے ہیں، اور زبان دانی کا یہ ایک عیب جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ چلیں جی مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو براہ کرم ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ بھی کیا کریں، اور اگر آپ ابھی نئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہم اس سلسلے کو، یہ جو ایک خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو آگے لے کر جو ہے وہ چل سکیں۔ آخری شعر پہ ختم کروں گا، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ اللہ حافظ۔